جو پہلا خط ہے یہ ایک CEO کی طرف سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کی شہرت ہم نے بہت سنی تھی، ایک ماہر نفسیات، ایک دانشور، ایک دردمند انسان، مگر پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے بیانات سن کر دل میں ایک عجیب سا تعصف جاگزیں ہوا ہے۔ آخر آپ کو شراب سے ایسی دشمنی کیا ہے؟ کیا آپ ہر اس شخص کو شرابی سمجھتے ہیں جو کبھی کبھار خوشی میں ایک آدھ جام پی لیتا ہے؟ ہم دن رات کاروباری فیصلوں، فائلوں، گھاٹے اور دباؤ میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کوئی تو شے ہونی چاہیے جو سکون دے، جو ہمیں زندگی کے تیز طوفانوں میں لمحہ بھر کا چین دے۔ ہم شراب پیتے ہیں مگر کسی کا خون تو نہیں پیتے۔ ہم کسی کی عزت نہیں اچھالتے، چوری نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، دفتروں میں حاضریاں پوری کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوستوں کا خیال رکھتے ہیں اور قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر ہم جیسے لوگ بھی آپ کی زبان میں شرابی کہلائیں گے تو باقی کیا بچا؟ جناب، ہیروئن، آئس، کوکین یہ ہیں اصل دشمن۔ آپ کا فرض ہے ان کے خلاف بولنا، ہمیں شرمندہ کرنا نہیں۔ ہم آپ سے خلوص سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نشئی نہ کہا جائے۔ شراب ہمارے لیے جرم نہیں، مجبوری بھی نہیں، صرف ایک مہذب انتخاب ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمیں ہماری تنہائیوں کے ساتھ جینے دیں۔ والسلام، ایک معزز، کامیاب مگر تھکا ہوا CEO۔ دیکھیں یہ جو آخر میں انہوں نے کہا نا کہ تھکا ہوا CEO، تو یہ ساری کہانی بتا رہے تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تھکاوٹ ہی ہے جو انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ CEO ہیں اور CEO کے لیے کام کرنا اب دن بدن آسان ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یا جو زوم میٹنگز ہیں یا دیگر معاملات ہیں جو کہ بڑی تیزی سے طے کیے جا سکتے ہیں، یہ CEOs کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ جو مہینوں کا کام ہے وہ اب آپ دنوں میں یا گھنٹوں میں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو وقت بچتا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ حق اس انسان کا ضرور ہوتا ہے جو CEO ہے، لیکن وہ جب ایک بندہ ریس میں ہوتا ہے، جیسے کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ سلو بڑا ہے، مطلب یہ میں 25 سال سے سنتا آ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ بہت سلو ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو انٹرنیٹ پہلے کی نسبت بہت تیز ہے، جی، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ وہ حلمن مزید کا جو ایک تصور ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے، اور وقت کے بارے میں یہ جو ہے کہ وقت بہت کم ہے اور بہت سارے کام کرنے باقی ہیں، یہ جو ہری سکنس ہے یہ CEOs میں بہت نظر آتی ہے۔ اور کمیونیکیشن جو ہے بڑی تیز ہو گئی ہے، پہلے لوگ خط لکھتے تھے اور وہ پہنچتا تھا پھر جواب آتا تھا، اب کوئی بھی بزنس کمیونیکیشن ہو تو وہ سیکنڈوں میں پہنچتی ہے اور آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ فی الفور جواب دیں گے۔ جی، آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ میسج آ جاتے ہیں تو اگر آپ فوراً جواب نہیں دیتے تو ایک اور میسج آ جاتا ہے جی، کہ سوالیہ نشان ہاں، ہوتا ہے کہ کوشچن آپ مارک آیا تھا، بولیں۔ تو بول دے کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے یا جو سہولتیں ہیں کمیونیکیشن کی اور جو سفر کی سہولتیں ہیں، جو کاروبار کی سہولتیں ہیں، جی، اس کا کچھ 20% فائدہ، صرف 20% فائدہ انسان اپنے آپ کو دینا شروع کر دے۔ یعنی دن میں کچھ وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جب آپ ڈیلیبریٹلی ارادتاً کچھ نہ کریں۔ یعنی کچھ نہ کریں سے مراد ہے کچھ نہ کریں۔ یعنی CEOs کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنجیدہ حل انہوں نے نکال رکھا ہے کہ سارا دن کام کاج کر کے تھک ہار کے جب گھر پہنچے تو یہ شراب کا شغل شروع کر لیا جائے اور پھر رات گئے ڈرنک ہو کے پاس آؤٹ ہو جائیں، اور صبح پھر جلدی اٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جی، دیر سے جاگنا، اپنے آپ کو کچھ ہوش دلانا، تھوڑا الرٹنس لیول اپنا ٹھیک کرنا، ہینگ اوور سے باہر نکلنا، 12 1 2 بج جاتے ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد جیسے شہروں میں اگر آپ دیکھیں جی، تو مارکیٹیں 12 بجے کھلتی ہیں، اور دفاتر میں بھی اگرچہ انگریزوں کے دور سے ٹائم تو وہ صبح کا ہی ہے، لیکن 10 بجے 11 بجے سے پہلے آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں تو کام کاج کا کوئی آغاز نظر نہیں آتا۔ جی، لیکن اگر ہم تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکال لیں، یعنی سائنس کی بدولت جو ہمارا وقت بچتا ہے
ٹریولنگ میں وقت بچتا ہے، کمیونیکیشن میں وقت بچتا ہے، ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سارے کام جلدی ہو جاتے ہیں. جیسے پہلے ایک ایک لیٹر آپ کو الگ سے ڈرافٹ کرنا پڑتا تھا، جی اب سیکنڈوں میں لیٹر ڈرافٹ ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہمیں لیٹر زیادہ آتے ہیں. تو لیٹر تو بہت زیادہ آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، اور پتہ نہیں کمنٹس کے ذریعے اور کیسے کیسے فیڈ بیک آتا ہے. اس ساری صورتحال میں جی اگر آپ صرف 20% جو وقت ہے جو بچتا ہے وہ اپنے لیے مختص کر لیں تو ہمارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، ہماری ساری بے-چینیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھ پائیں گے، اور ہم تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہم ہنسنے کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے، سوشلائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن جب ایک سی ای او اس ریٹ ریس میں چلا جاتا ہے جی کہ وہ ایک وقت میں کئی کام کرے گا، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کام ڈیلے ہو رہا ہے، یہ جلدی ہونا چاہیے. لوگ ایک دوسرے کو بھی کام کہتے ہیں تو زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کام مشکل ہوتا ہے، زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد چاہتے ہیں، وہ جی ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں پچھلے 50 سال میں خاص طور پر، اور اگر ہم زندگی میں ہر روز کوئی 2 گھنٹے صرف ایسے مختص کر لیں، چلیں 1 گھنٹہ صبح کر لیں، 1 گھنٹہ شام کر لیں، یعنی کام کاج شروع کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ صبح سویرے اگر ہم خاص اپنے لیے مختص کر لیں کہ جس میں ہم کچھ بھی خاص کام نہ کریں، صرف اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ویلے رہیں. ویلے، ٹوٹل ویلے، اس میں نہ آپ موسیقی سنیں، نہ آپ کوئی کھانا کھانا کھائیں، نہ کسی سے ملاقات کریں، نہ کوئی کتاب پڑھیں، نہ کسی کام کاج کے بارے میں سوچیں. حتی الامکان اپنے ذہن کو خالی رکھنے کی کوشش کریں، تو آخر کار آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پہلو سے کہ آپ کی نظر آپ کے اوپر پڑے گی.